سورۃ الانفال، چوتھا رکوع۔ گزشتہ رکوع میں آزمائش اور آزمائش میں کامیابی پر اجر عظیم کا ذکر تھا۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ اللہ سے ڈرتے رہیں گے تو انہیں حق و باطل میں فرق کرنے والی تمیز نصیب ہوگی، ہمیشہ فیصلہ ان کے حق میں ہوگا، بخشش ہوگی اور اجر کے علاوہ فضل سے نوازے جائیں گے۔ ان کے دشمنوں کے مکر و فریب ان کو نقصان نہ پہنچا سکیں گے۔ ان کی محمل طعنہ زنی خود ان کو حقیر کرے گی۔ وہ جس عذاب کے منتظر ہیں وہ تو اس وقت تک نہ آئے گا جب تک حضور موجود ہیں اور مسلمان اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہتے ہیں، لیکن ان کو دوسری صورت سے ذلیل و خوار کیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتارے جائیں گے، غلبہ مسلمانوں ہی کو رہے گا۔ دنیا میں ان کی خباثت سے لوگ نالاں رہیں گے، آخرت میں دوزخ ان کا ٹھکانہ ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عنکم سیئاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم۔ اے ایمان والو، اگر تم اللہ سے ڈرتے رہو گے، ہر چیز کی ادائیگی سلیقے سے کرنے لگو گے تو تم کو تمیز فارق نصیب فرمائے گا، حق و باطل میں فرق کرنے کی صلاحیت عطا ہوگی۔ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، تمہارے دشمن ذلیل ہوں گے اور تم سے تمہارے گناہ دور کر دے گا اور تم کو بخش دے گا، اور اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے۔ یعنی اس صورت میں چند آیات مکی ہیں، من جملہ یہ آیت وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ ہے، جب کفار مکہ نے جمع ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کا ناپاک ارادہ کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی آگاہ فرمایا، آپ نے ہجرت فرمائی اور مدینہ تشریف لے آئے۔ ان کی سب تدبیریں دھری رہ گئیں اور وہ جنہوں نے قتل کی سازش کی تھی خود ہی بدر میں قتل کیے گئے۔ وَإِذْ يَمْكُرُوا بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ وَيَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ يَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے جب کافر آپ کے متعلق تدبیریں کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں، اور وہ اپنی تدبیر کر رہے تھے اور اللہ اپنی تدبیر، اور اللہ کی تدبیر سب سے بہتر ہے۔ کفار کی تدابیر مکر و فریب دھوکہ تھا، اللہ کی تدبیر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بچانا، کفار کو سزا دینا تھا۔ وہ خود اپنے جال میں پھنسے اور اپنے آپ کو بدر میں قتل کروایا۔ یہ ہے اللہ کی غالب تدبیر۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَ هَٰذَا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ اور اے رسول، ان کفار کا تو یہ حال ہے کہ جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں بس بس ہم نے سن لیا، اگر ہم چاہیں تو ہم بھی ایسی آیتیں کہہ لیں، یہ سوائے اگلے زمانے کے قصے اور کہانیوں کے ہے ہی کیا۔ وَإِذْ قَالُوا اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَٰذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ۔ اور ان کو یہ بات بھی یاد دلائیے جب انہوں نے کہا تھا، اے اللہ، اگر یہی دین، کتاب و صاحب کتاب تیری طرف سے حق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا دے یا ہم پر کوئی اور دردناک عذاب لے آ۔ یعنی یہ کمبخت اتنا نہیں سمجھتے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفیس اس دنیا میں موجود ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس تو بہت بڑی چیز ہے، جب تک ان کے غلام کلمہ گو موجود ہیں اور گناہ گار گناہوں پر نادم بخشش کے طلبگار ہیں، اس طرح کا عذاب جیسا کہ دیگر قوموں پر آیا نہ آئے گا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اور اے رسول، اللہ ایسا نہیں کہ جب تک آپ ان میں موجود ہیں اللہ ان پر عذاب کرے، اور اللہ ایسا بھی نہیں کہ انہیں عذاب دے درن حالیہ وہ بخشش کے طلبگار ہوں۔ یعنی اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرض نہ کر لی ہوتی اور رحمت للعالمین کا پرتو رحمت اس درجہ عام نہ کر دیا ہوتا تو تمہاری شقاوت قلبی اور ظلم نے اس کے عذاب کو دعوت دینے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔
وما لهم الا يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا اولیاءه ان اولیاؤه الا المتقون ولكن اکثرهم لا يعلمون۔ اور اب آپ کی ہجرت کے بعد ان کے لیے کیا وجہ ہے کہ اللہ ان پر عذاب نہ کرے، حالانکہ وہ لوگوں کو مسجد حرام میں جانے سے روکتے ہیں، اور جبکہ وہ اس کے متولی بھی نہیں ہیں۔ اس کے متولی تو متقی ہی لوگ ہوتے ہیں، لیکن ان میں اکثر کو اس کی خبر نہیں، نہ وہ اللہ کو پہچانے اور نہ اس کے دوستوں کو جانے۔ یعنی اللہ کی معرفت تو اللہ والوں کے لیے ہے جو اس کی یاد میں مشغول رہتے ہیں، لیکن جو اللہ اور اللہ والوں کی توہین کریں وہ اللہ کو کیا پائیں گے، کیا پہچانیں گے؟ وما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیعات فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ اور ان لوگوں کی نماز خانہ کعبہ کے پاس بجز سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے نہ تھی، یہ نہ خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں، پس روز قیامت ان سے کہا جائے گا کہ جو کفر تم کیا کرتے تھے اس کے بدلے عذاب کا مزہ چکھو۔ ان الذین کفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله وسينفقونها ثم تكون عليهم حسرات ثم يغلبون والذین کفروا الى جہنم يحشرون۔ بے شک جو لوگ کافر ہیں وہ اپنا مال اس لیے خرچ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ کی راہ سے اسی کے بندوں کو روکیں، بس وہ یوں ہی ابھی اور خرچ کرتے رہیں گے، پھر یہ مال کا خرچ کرنا ان کے لیے موجب حسرت بن جائے گا، پھر آخر کار وہ مغلوب ہوں گے، اور جو کافر ہیں وہ روز قیامت دوزخ کی طرف ہانکے جائیں گے۔ لیمیز اللہ الخبیث من الطیب ویجعل خبیث بعضہ علی بعض فیرکمہ جميعا فیجعلہ فی جہنم اولئک هم الخاسرون، تاکہ اللہ ناپاک کو پاک سے، کافر کو مومن سے جدا کر دے، اور ناپاک کافروں کو ایک پر ایک رکھ کر ڈھیر لگا دے، پھر اس مجموعے کفر کو دوزخ میں جھونک دے۔ جن کا حشر یہ ہوا وہی لوگ خسارے اور نقصان میں رہے کہ دنیا میں بھی ذلت اٹھائی اور آخرت میں بھی عذاب الہی میں گرفتار ہوئے، دنیا و آخرت دونوں جگہ خسارے میں رہے۔